بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے بھائی امام احمد غزالی، ان کے قلب میں وہ کیفیت وارد ہوئی اور وہ کیفیت آئی جو ان کے بھائی حضرت امام غزالی، امام ابو حامد غزالی کے قلب میں اور ان کے دل و دماغ میں چل رہی تھی، وہ مسئلے کے بارے میں بحث. یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قلوب اور جن کے دل مجلہ ہو جاتے ہیں، مزکہ اور صاف ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کہ مثل آئینے کی طرح. اب جو سامنے والا آدمی ہوتا ہے تو اس کے خیالات کا عکس اس پر پڑتا ہے. عالم الغیب نہیں ہوتا یہ ولی، لیکن یہ کہ قلب اس قدر مجلہ اور صاف جس کی وجہ سے سامنے والے کے خیالات کا عکس اور اس کا پرتیبمب گویا کہ پڑ رہا ہے اس آدمی پر. اس اعتبار سے وہ بات بیان کر رہا ہے جو سامنے والے کے دل و دماغ میں چل رہی ہے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ریاضت کے نتیجے میں، مجاہدے کے نتیجے میں محنت اپنی اس اعتبار سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسی چیزوں کا انکشاف اس کے سامنے ہوتا ہے. اس کو ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جوگی ہندو جو کہ کثرت مجاہدہ کے نتیجے میں وہ ایک عمل جو انہوں نے شروع کیا یا ایک کہ کسی کے اوپر نظر قائم کرنا شروع کیا تو اس نظر کے قائم کرنے کے نتیجے میں یا نظر بندی کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزوں کا انکشاف سامنے والے پر کرتے ہیں یا خود ان کے قلوب کے اندر میں ہوتا ہے، تو یہ کوئی ولایت کی دلیل ولیل نہیں ہے. دونوں کے درمیان فرق اس طریقے پر ہو جائے گا کہ ایک کی زندگی جو ہے وہ شرع کے مطابق ہے اور دوسرے کی زندگی وہ شرع کے مطابق نہیں ہے. تو اللہ عز و جل اس کے ریاضت اور اس کے مجاہدے کے نتیجے میں ایسی چیزیں اس کو بھی دیا کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا بنیادی فرق جو ہوگا وہ یہ کہ ایک کی زندگی مطابق شرع اور دوسرے کی خلاف شرع. دیوبند کے اندر میں ایک جوگی تھا جس کا واقعہ میں نے اسٹامفورڈ ہل میں شاید گزشتہ سال بیان کیا تھا. وہ یہ کہ پیسے لیتا تھا، آدمی کو جو کچھ ضرورت درپیش ہوتی آدمی پہنچتا اور پھر اس کے بعد یہ آدمی ایک سادہ پرچی کو جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا پانی میں ڈالتا. پانی میں ڈالنے کے بعد پھر وہ نکالتا تو اس میں اس کی حاجت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ صاحب اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کا کام ہوگا نہیں ہوگا یہ اور وہ. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب، نام وغیرہ میں جان بوجھ کر حذف کر رہا ہوں، تو وہ مولوی صاحب جو ہے ان کا مرغ، اس لیے کہ انڈیا میں بعض مرتبہ یہ مرغی جو ہوتی ہے یا مرغ یہ بھی بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. اس معنی کر کے آدمی کا گزر بسر جو ہے بعض مرتبہ اسی مرغی سے یا بکری وغیرہ سے ہوتا رہتا ہے، وہ انڈے وغیرہ کو فروخت کر کے. تو اب یہ مولوی صاحب کا جو مرغ غائب ہوا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے. یہ آئے اور 1 روپیہ، مان لیجیے 1 روپیہ تو وہ دیے. دینے کے بعد وہ پرچی جو ہے اندر ڈالی پانی کے اندر میں، اور پانی سے اس پرچی کو نکالا تو اس میں جوگی صاحب کی پرچی کے اندر میں یہ آیا کہ مرغ جو ہے وہ کھا لیا گیا ہے. اب یہ کہ مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے اور وہ جا رہے تھے وہیں ایک محلے سے، تو ایک ہندو ہی نے کہا کہ کسی کا مرغ آیا ہوا ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہے. تو کہا بتلاؤ. اب وہ مولوی صاحب کو بتلا تو کہا یہ تو میرا ہی ہے. مرغ کو لیا اور پھر اس کے بعد وہ جو 1 روپیہ ان کا چلا گیا تھا اس 1 روپیے کو وصول کرنا تھا. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں کسی نے دیکھی نہیں، ایک تو ملا کی روٹی، مولوی صاحب کی روٹی، اور مولوی صاحب کھلاتے نہیں، تو ایک تو ملا کی روٹی
اور دوسرے جو ہے وہ سانپ جو ہوتا ہے، سانپ اس کے پیر کسی نے نہیں دیکھے، تو کہ دنیا میں دو چیزیں کسی نے دیکھی نہیں. تو اب یہ کہ وہ جو 1 روپیہ چلا گیا تھا کسی طریقے پر اس کو وصول کرنا چاہیے، تو وہ مولوی صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ جو کہ مستندے قسم کے ہوں گے اچھے خاصے کہ جانے ہی سے روک پڑے، ان کو لے کر گئے. اب وہاں پہنچے اور ویسے 1 روپیہ دیا، اس لیے کہ جب پہلے پہنچتے ہیں تو شروع کے میں 1 روپیہ نکالنا پڑتا ہے، پھر بعد میں دوسرا جو ہے 1 روپیہ وہ روپیے کو نکال کے لائے گا واپس. تو وہ 1 روپیہ انہوں نے دیا، پرچی کے اندر میں صاف کچھ لکھا ہوا نہیں، دوسری مرتبہ ڈالا، پھر ویسے کے ویسے صاف. تو اب اس کے بعد وہ جوگی یہ کہنے لگا کہ تم میں سے کسی کے پاس قرآن ہو تو وہ قرآن جو ہے وہ چھپا دیا جائے، رومال وغیرہ کے اندر میں کہیں رکھ دیا جائے. تو ایک طالب علم کے جیب کے اندر میں قرآن مجید تھا، اس کو ایک ٹول کے اندر میں تولیے کے اندر میں لپیٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا علاج چلنے لگا. تو وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے سامنے ہمارا علم نہیں چلا کرتا. اچھا، اب یہ جو بات آئی ہے کہ یہ جوگی جو کچھ کر رہا تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا کوئی مقرب بندہ بن گیا تھا، نہیں، وہی ریاضت اور مجاہدے کے نتیجے میں، اور پھر ابلیس جو ہے ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی ریاضت و مجاہدہ اس طریقے کا کرتا ہے کہ شیطان کو بھی رحم آ جاتا ہے. یہ جو موکل والے لوگ ہوتے ہیں، موکل والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات بتلا دیں گے، جو مایوس ہو گئے ہوں تو ان کی مایوسی کو ہم ختم کر دیں گے، یہ اور وہ، تو وہ بھی ایک اچھے خاصے عرصے تک 40 دن تک وہ بیٹھتے ہیں اور دائرہ وائرہ کچھ قائم کرتے ہیں، کھانا پینا جو ہے وہ تج دیتے ہیں، اور ایک دودھ کے گلاس کے اوپر وہ گزارا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن آ جاتا ہے اور وہ جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے، اس طریقے سے وہ تابع بناتا ہے. اب یہ کہ یہ تابع بنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ دوسرے نمبر کا مسئلہ ہوا کہ شریعت اعتبار سے جائز ہے نہیں، اس وجہ سے کہ آزاد پیدا کیا ہے اللہ عز و جل نے ان کو، اور بیگاری لینا اس طریقے سے یہ شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ الگ، ان کے نام کی وجہ سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. ہمارے اکابر کے کئی ایک واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ جس پر جن آیا ہے تو اس جن سے کہا گیا کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، تو اس کے بعد وہ رخصت ہو گئی ہے. اب نام بنام اگر ذکر کرنا شروع کرے تو اس میں تقریباً 2 منٹ تو لگیں گے ہی. میں آگے چل رہا ہوں، زیادہ نہیں، اختصار کے ساتھ میں نے کہا 2 منٹ لگیں گے. اچھا، تو یہاں جو جن کا معاملہ ہے اولیاء اللہ کے ساتھ وہ الگ ہے، اور یہ ان لوگوں کا جو عامی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. یہاں جو ہے وہ شیطان کو ترس آ جاتا ہے کہ اچھا خاصا ایک بازار گرم ہوگا، چلو تو ہمارے لیے یہ ممید اور معاون ہی ہے، اس طریقے سے ایک بازار چلے گا اور ہمارا مشن تو یہی ہے گمراہ کرنا لوگوں کو. تو پھر اس کے بعد وہ اس سلسلے کے نام لگا دیتا ہے. اب کئی ایک جنات کا کام اگر ایک جن کر رہا تو ان کے لیے تو فائدہ ہی ہے. اس اعتبار سے یہ جو ریاضت اور مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے پاس بھی وہ شیطان آ جاتا ہے کہ تمہارا کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اب اس کے بعد اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کے کرشمے ان سے ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اللہ عز و جل کے قرب کی دلیل نہیں ہوئے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذہانت ہی سے ان چیزوں کو نکالتا ہے، اس میں کوئی کشف و بشف کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. آدمی کی اپنی ذہنیت اور آدمی کی اپنی قابلیت عقلی اعتبار سے اسی کے نتیجے میں نکالتا ہے. علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمٰ نے نقل کی ہے، بہت اونچے پائے کی عالم ہے علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمٰ. 7 سال سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی باقاعدہ پڑھنا جو ہے وہ 7 سال سے شروع کیا ہے، اور تقریباً 8 سال کی عمر ہوئی تو وہ حدیث کے سننے کو شروع کر رہے ہیں. یعنی 7 سال کی عمر میں باقاعدہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور 1 سال کے بعد جو وہ حدیث کی سننے کی طلب اور جستجو کے اندر میں محدثین کے یہاں دربدر جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح سے نکلتے شام ہو جاتی، لیکن یہ کہ کبھی اس حلقے میں کبھی اس حلقے میں. آج کا جیسے زمانہ ہے ویسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر عالم کا اپنا اپنا حلقہ ہوتا تھا. تو کبھی جو ہے اس عالم کے حلقے میں چلے گئے، کبھی اس عالم کے حلقے میں چلے گئے. وہ کہہ رہے بعض مرتبہ باوجود وسعت ہونے کے، پیسے ویسے ہونے کے، میں کھا نہیں سکتا تھا شام تک، اور شام کو آتا تو پھر اس کے بعد جو کچھ سنا ہوا ہوتا تو اس کو لکھنے کی، اس کو صاف کرنے کی میں کوشش کرتا. اس اعتبار سے بھوک در بھوک. حافظ ابو الفضل مقدسی یہ 5ویں صدی کے ایک عالم گزرے ہیں اور بڑے ہی محدث ہیں. ان کا حال ہی یہ تھا کہ طلب علم کے زمانے میں پیسے وغیرہ ان کے پاس تھے نہیں. ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ 1 درہم موجود ہے. اب 1 درہم سے کھانا خریدا جائے
یا کاغذات خریدے جائیں جو حدیث وغیرہ لکھنے کے لیے درکار تھے ان کو. اسی ششو پنج میں وہ رہے, اسی تردد کے میں رہے کیا کرنا چاہیے مجھے. 3 دن ویسے گزارے انہوں نے. اب 3 دن کے بعد حالت یہ ہوئی, وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں کاغذ خریدتا بھی ہوں تو سقط ہی نہیں ہے, میں نے کھایا نہیں تو سقط نہیں ہے کہ میں لکھ سکوں گا. تو اب آخری علاج انہوں نے یہی سوچا کہ میں اس کے ذریعے کھانا خریدوں. چنانچہ انہوں نے وہ اپنے منہ کے اندر میں رکھا, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو ویسے منہ کے اندر میں اس 1 درہم کو رکھا. اب جا رہے ہو بازار میں کھانا خریدنے کے لیے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چلا گیا حلق کے نیچے. اب بے اختیار ہنسی آ گئی, مطلب رونے کا مقام تھا کہ اسی کے بعد میرا تکیہ تھا اور یہ درہم جو ہے وہ حلق کے نیچے اتر گئی ہے. سامنے ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ آدمی ویسے نحیف اور کمزور قسم کا معلوم ہو رہا ہے, 4 دھار جو ہے وہ ایسی ہے کہ آدمی فقر و فاقہ کے شکار. پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, کیوں ہنسے؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہنسنے کی وجہ یہ ہوئی کہ 3 دن کا فقر و فاقہ تھا اور میں نکلا تھا 1 درہم کو لے کر, لیکن میری حماقت اور بیوقوفی یہ ہوئی کہ میں نے اس کو منہ میں رکھا بجائے ہاتھ میں رکھنے کے, تو وہ چلا گیا. اس آدمی نے انتظام کر دیا ان کا ہمیشہ کے لیے کھانا پانی جو ہے ان کی طرف سے ہو گئی ہے. اب دیکھیے اللہ عز و جل کی طرف سے کیسا سبب ہو گئی ہے. علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ کا حال الگ تھا. ان کے پاس جو ہے مالی حیثیت اور وسعت ہے, لیکن وقت ان کو نہیں مل پا رہا ہے. وہ الگ الگ حلقوں میں جانے کے نتیجے میں طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے. پوری زندگی میں نہیں, آخری زندگی میں نہیں, بلکہ صرف طالب علم کے زمانے میں, طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اب یہ کہ جو آدمی 20,000 کتابوں کا مطالعہ کرنے والا اور حافظہ بھی ایسا کہ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں طبقات الحنابلہ کے اندر میں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ ہر فن کے اندر میں اس کی کتابیں ہیں. یہ آدمی ایسا ہے کہ ہر فن کے اندر میں اس نے کتابیں لکھی. اب چاہے تفسیر ہو, چاہے حدیث ہو, چاہے تاریخ ہو, اور چاہے علم میراث وغیرہ اور علم فقہ, ان سب کے اندر میں جو ہے وہ ان کی کتابیں موجود ہیں. اب اسی آدمی کا حال سنیے. یہ آدمی اپنی عمر کے 70 سال پورے کر رہا ہے. 70 سال یعنی 70 تو 37 سال کی عمر ہو گئی ہے, اور اپنے صاحبزادے کے ساتھ ایک محدث کے بارے میں سنا کہ وہ محدث ہے, ان کے پاس نئی حدیثیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہے, وہ ان کے پاس ہے. تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اب دیکھیے ان کا حال کیسا تھا طلب علم کے لیے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے 2000 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں, 2000 والیوم میں 2000 بھاگوں کے اندر میں انہوں نے کتابیں لکھی ہے علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ نے. اور تقریر کا ان کا یہ عالم تھا کہ 1 لاکھ مسلمان جو ہے ان کے ہاتھ کے اوپر تائب ہوئے. 1 لاکھ مسلمان اور 20,000 غیر مسلمین انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر, علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر. تو علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ بھائی اچھا, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں تو اس کے لیے پہلے تو وہ قلم تھا, وہ لکڑی جیسی ہوتی ہے, پھر اس کو وہ تراشتے ہیں. تو اس کی قطن جو ہوتی ہے, اس کا جو برادہ ہوتا ہے, اس برادہ کو جمع کیا گیا تھا, اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو اس کے ذریعے پانی گرم کرنا اور غسل دینا. تو یہ پانی ان کا گرم ہوا, اس کے بعد بھی برادہ بچ گیا تھا. اب یہ کہ وہ کتنا انہوں نے کام کیا ہوگا علم کا. یہ علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زمانے جاہلیت کے اندر میں تھا, نام اس کا نزار ہے. اس نزار کے 4 بیٹے تھے. آخر میں اس نے یوں کہا مرتے ہوئے کہ میں اپنا مال چھوڑ کے جاتا ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طریقے پر مال کو تقسیم کرنا چاہیے. مال کی فلاں قسم فلاں کے لیے, فلاں قسم فلاں کے, مثلا گھوڑے ہیں تو وہ گھوڑے فلاں کے لیے, سونا ہے تو فلاں کے لیے, اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کی ہے. اور کہا کہ اگر اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے, تم لوگوں کا اختلاف ہو جائے, تو ایسا کرنا ہے کہ نجران کا ایک بادشاہ ہے اور اس کا نام ہے افعا ابن افعا جرہمی, تو اس کے پاس تم چلے جانا. جھگڑا ہوا, انتقال ہو گیا باپ کا, اس کے بعد جھگڑنا شروع کیا. انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بادشاہ کے پاس ہم چلتے ہیں. چنانچہ چلنے لگے یہ چاروں. اب راستے سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ گھاس جو ہے وہ ایک طرف سے کچھ کھائی گئی ہے, اور دوسری طرف سے گھاس جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہے, کھڑی ہے پوری. اب ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ جو جانور ہے, یہ جانور کانا معلوم ہوتا ہے, کانا ایک آنکھ کا کانا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. تو دوسرا کہنے لگا کہ وہ لنگڑا بھی ہے, وہ جانور لنگڑا بھی ہے. تیسرا یہ کہنے لگا کہ اس کی دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے, پچھلی یعنی کپائلی سے, تو دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے. اور چوتھے نے یہ کہا کہ یہ جانور جو بدکا ہوا ہے, یعنی ویسے ہی
بعض مرتبہ آدمی کے کنٹرول اور قابو میں نہیں رہتا اور بھاگتا ہے، تو اس طریقے سے وہ بچکا ہوا اور بھاگا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھنے لگے تو ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ بھئی میرے اونٹ کو تم نے دیکھا ہے؟ تو اب ان چاروں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کانا ہے، تو کہاں کانا ہے۔ دوسرے نے کہا لنگڑا ہے، کہاں لنگڑا ہے۔ بکا ہوا ہے تو کہاں بکا ہوا ہے۔ دم کٹی ہوئی تو کہاں دم کٹی ہوئی۔ تم لوگوں نے ہی لیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو پتا ہے، تم لوگوں نے چھپایا ہوگا۔ ارے بھائی ہم نے نہیں چھپایا ہے، لیکن تم تو ویسی سب صفات بیان کر رہے ہو جو اونٹ کے اندر میں موجود ہے۔ اس نے کہا ہم بیان کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب جھگڑا ہوا ان میں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قضیے کے لیے جا رہے ہیں ایک بادشاہ کے پاس، تو چلو تم بھی ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو اس کو بھی ساتھ میں لے لیے، بادشاہ کے یہاں پہنچے اور وہاں جا کر کہا کہ یہ آدمی جو وہ ہمارے سر پڑ گیا ہے تو اس کا پہلے فیصلہ کر دیجئے، پھر بعد میں ہم اپنا جو کچھ نمٹانا ہوگا وہ نمٹائیں گے۔ کیا ہوا کہ اس طریقے سے ہم آ رہے تھے اور ہم نے ایسا ایسا کہا، اس کے نتیجے میں یہ آدمی ہمارے سر ہو گیا کہ تمہارے پاس وہ جانور ہے، وہ اونٹ یہ تمہارے پاس ہے۔ ہم انکار کر رہے ہیں لیکن یہ ایک سے دو نہیں ہو رہا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بھائی تم لوگوں نے کس طریقے پر کہا یہ اونٹ کس طریقے کا ہے؟ تو کہا کہ وہ گھاس کو دیکھا گیا تھا کہ ایک طرف سے کھائی گئی ہے، دوسری طرف سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کانا ہے۔ اچھا وہ دوسرا کہنے لگا کہ جو 3 قدم ہے وہ تو برابر ہے، باقی ایک قدم جو ہلکا ہلکا سا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا قدم نہیں رکھتا ہے جانور، اس سے وہ لنگڑا ہونا کو ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ گھسٹ کر وہ چل رہا ہے۔ اچھا تیسرے نمبر کے اوپر جو مینگنی تھی، مینگنی وہ پوری کی پوری ایک ساتھ گری ہوئی تھی، مجتمع تھی۔ وہ عامتاً اونٹ جو ہے وہ حرکت دیتا رہتا ہے اپنی دم کو، تو اس کے نتیجے میں مینگنی جو ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر منتشر ہوتی ہے، بکھر جاتی ہے، لیکن وہ بکھری نہیں، وہ پوری کی پوری مجتمع۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ دم جو ہے وہ اس کی کٹی ہوئی ہے۔ اور بدکا ہوا ہے تو وہ اس طریقے پر کہ ایک جگہ جم کر اس نے گھاس کو نہیں کھایا ہے بلکہ کہیں یہاں سے کھایا پھر اس کے بعد آگے چل کر کھایا، تو اس کا مطلب وہ بدکا ہوا اور بھاگا ہوا اور گھبرایا ہوا۔ تو اس سے ہم نے اندازہ لگایا، پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ تو ویسے ہی انہوں نے عقلی اعتبار سے باتیں نکالی ہے، لہذا انہوں نے نہیں لیا، تم ان کے بھروسے پر میں بیٹھے رہو کہ اونٹ جو ہے وہ ان کے پاس تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو رخصت کی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ اچھا تمہارا کیا قضیہ، مطلب تم کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، تم اتنے عقل مند آدمی ہو کہ تم جھگڑے کے تصفیے کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہو؟ تو کہا والد صاحب کی وصیت بھی تھی یہ اور وہ۔ ٹھیک ہے کل بیٹھیں گے، ہم آرام سے بیٹھیں گے، تو آج جو وہ خدام کو میں حکم دیتا ہوں وہ تمہارے لیے اچھا خاصا کھانا بھی تیار کرے اور شام کو شراب براب وہ دور بھی چلے گا۔ اچھا اس قسم کی اس نے تمام آرام سے متعلقہ جو چیزیں تھی وہ خدام کو کہہ دی کہ ان کو ہر طریقے سے آرام پہنچانا ہے۔ ٹھیک، اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو شراب کا دور بھی چلا۔ اب ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ کھانا جو ہے ویسے تو بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے، لیکن کاش کہ جو بکری کا گوشت تھا تو اس بکری کو کتیا کا دودھ نہ پلایا جاتا، کتری تو کتیا کا دودھ نہ پلایا جاتا۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ یہ جو شراب ہے کاش کہ یہ انگور وہ قبر کے پاس سے نہ توڑے گئے ہوتے، قبر کے اوپر جو انگور کی بیل ہے اس سے نہ توڑے گئے ہوتے۔ تیسرا ایک کہنے لگا کہ جو روٹی ہے روٹی حائضہ عورت نے پکائی ہے، حیض والی عورت نے پکائی ہے۔ چوتھا کہنے لگا کہ بادشاہ نے بہت عزت اور احترام کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا، اکرام کیا، خاطر تواضع کی، کاش کہ وہ اپنی باپ کی اولاد ہوتا۔ اب یہ جو باتیں اس نے سنی، جاسوس اور جو ساتھ میں تھا کھلانے پلانے کے پر مامور، اس نے یہ باتیں پہنچا دی بادشاہ کو۔ تو بادشاہ سوچنے لگا کہ یار عجیب بات، وہ ان لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو انہوں نے عقل دوڑائی، باقی یہاں کون سا ایسا معاملہ نکل رہا ہے۔ اب وہ تحقیق کے در پہ ہوا، چنانچہ وہ کھانے کے بارے میں تحقیق کی گئی تو کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے، مطلب یہ کہ وہ بکری کی جو ماں ہوگی وہ ماں مر گئی تھی اور بچہ چھوٹا تھا تو کتیا کا دودھ پلا کر اس کو بڑا کیا گیا تھا اس بکری کے بچے کو۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جو شراب تیار کی گئی تھی وہ ایسے انگور سے جو قبر کے پاس سے توڑے گئے تھے یا قبر کے اوپر جو بیل چل رہی تھی اس سے توڑے گئے تھے۔ اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر کے حائضہ ہی نے پکائی تھی روٹی۔ اب چوتھے نمبر پر اپنی تحقیق کی باری تھی تو والدہ کے پاس پہنچا اور والدہ کو جا کر کہا کہ دیکھو تمہاری جان کو خطرہ ہے، صاف صاف بات بتا دینا کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ یہ تیور بدلے ہوئے ہیں اس کے، تو صحیح صحیح بات کہہ دی کہ تمہارا جو باپ تھا وہ انین و نامرد تھا، تو یہ ایک حکومت کا انتظام بھی سنبھالنا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو کسی اور کے پاس،
تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باپ بھی تیرا راضی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تو غیر ہی کی اولاد ہے. اب یہ آدمی آیا، بادشاہ جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب وہ تحقیق اپنی بیان کرنے لگے. ایک نے کہا کہ وہ گوشت جو ہوتا ہے عام مدن تمام جانوروں کے گوشت میں چربی اوپر ہوتی ہے، لیکن جو کتے کا گوشت ہوتا ہے تو کتے کے گوشت میں گوشت اوپر ہوگا اور چربی نیچے ہوگی. تو یہ جو گوشت تھا بکری کا تو وہ ایسا ہی تھا کہ گوشت اوپر اور چربی جو ہے وہ اس کے نیچے تھی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کتیا کا دودھ پیا ہے. اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر شراب جو پی جاتی ہے تو شراب پینے کے بعد ایک مستی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہاں مستی کی نہیں بلکہ غم سوار ہو گئی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غم کی جو جگہ ہے قبر، وہیں سے یہ انگور توڑے گئے ہیں جس سے یہ شراب تیار کی گئی. اور رہا حائضہ کا روٹی کو پکانا، وہ اس طریقے پر کہ جب ہم روٹی کو لے رہے تھے تو وہ ریزے ریزے ہو جاتے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے باسی روٹی ہو جاتی ہے تو اب پکڑنا چاہتے ہیں ہم اتنا لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں بھی کٹ جاتا ہے، یا موڑنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ٹوٹ جاتا ہے. بعض مرتبہ یہ کیفیت ہوتی ہے روٹی میں. تو کہہ رہے وہ جیسے روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے تھے اس کے. اب ہم نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے یہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوڑھی عورت آئی ہو اس نے روٹی تیار کی ہو، جوان عورت ہی ہوگی. اور جوان عورت اس طریقے سے روٹی پکا رہی ہے تو آٹے کے گوندنے میں جس طریقے سے قوت درکار ہے تو ایسی قوت اس نے استعمال نہیں کی ہے، تو ذوق معلوم ہو رہا ہے. اور ذوق جتنا اس حالت کے اندر میں ہوتا ہے اتنا وہ نارمل حالت کے اندر میں نہیں ہوتا. تو اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ حالت حیض کے اندر میں تھی عورت اور اس نے یہ روٹی پکائی ہے. اور رہا تمہارا حال، تو اس میں ایسا تھا کہ ہم اس سے قبل آئے تھے تمہارے والد کے زمانے میں، تو تمہارے والد نے بھی ایسے ہی اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا تھا اور اچھی خاطر تواضع کی تھی، لیکن وہ ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا اور تم جو ہے وہ خدام کے حوالے کر کے چلے گئے اور ساتھ میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھے. تو اس سے پتا چلا کہ باپ کی اولاد نہیں ہے. باپ کے اخلاق ایسے نہیں تھے. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان آیا تو اس کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے تو اس واقعے سے نتیجہ نکال رہے. تو باپ کی بات چل رہی کہ باپ کی کیفیت یہ تھی. تو اب یہ کہ باپ کے اخلاق کا اثر جو ہے بیٹے کے اندر میں آنا چاہیے تھا اور ایسا ہے نہیں. اب شرعی مسئلہ ذکر کرتا ہوں کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول اس طریقے کا بھی تھا، یعنی جو مہمان تھے ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے. اور بعض مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرات صحابہ کرام نے مہمان کے ساتھ کھانا تناول نہیں کیا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہمان کو لے کر گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، گھر والوں کے حوالے کر دیا اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا کھا رہے ہیں صدیق اکبر. اور جب رات میں پہنچے مہمانوں نے پوچھا ہوگا، جب کھانا ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ صدیق اکبر کہاں ہے؟ کہ صدیق اکبر تو گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہو جائے تو ان کو کھلا دیجیے. کہ نہیں، جب تک وہ آئیں گے نہیں ہم کھائیں گے نہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی بھروسے کے اوپر ہے کہ گھر والوں نے کھلا دیا ہوگا. وہ آرام سے آ رہے، عشاء کی نماز کے بعد آرام سے پہنچے. گھر والوں سے پوچھا کہ کھانا کھلا دیے؟ تو نہ، انہوں نے تو نہ کہا. اچھا، اب جو بیٹے کے اوپر، بیٹے کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ بیٹا چھوٹی عمر کا نہیں، شادی شدہ. کو سمجھ بھی رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آج کا زمانہ، آج کا ماحول چھوٹے بیٹے کو نہیں کہا جا سکتا ہے، تو پھر بڑے بیٹے کے لیے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں حضرت عبد الرحمن جو ہے بڑی عمر کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، شادی شدہ ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں جو ہے ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت کے اندر میں خبر نہ لے لیں. چنانچہ وہ چھپ گئے، باقاعدہ چھپ گئے حضرت عبد الرحمن. اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارنا شروع کیا، کہاں گیا وہ کمینہ؟ اب وہ عربی میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے مختلف معنی ہیں، تو ان معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کہاں گیا وہ کمینہ. اب اس کے بعد وہ تو دبے بیٹھے ہیں. ادھر جو ہے وہ زوجہ، حضرت صدیق اکبر کی زوجہ، وہ کہہ رہی ہے، بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا 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 ہوا تھا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے میں کچھ ہمت پیدا ہوئی اور کچھ جرأت کہ اب آئے وہ سامنے. اب وہ آ رہے ہیں جبکہ ان کی والدہ نے پہلے بتلا دیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مہمان نے نہیں کھایا محض اس وجہ سے کہ میں نہیں تھا، تو اب وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا، میں بھی ان کو کھا لینا چاہیے تھا جب میں کہہ کر گیا تھا. پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ نہیں، غلط کام ہوا. اب قسم کو توڑ دیا انہوں نے، اور قسم توڑنے کے بعد پھر وہ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قسم کھا لے اور اس سے بہتر صورت وہ پاتا ہے، جس چیز پر قسم کھائی ہے اس سے کوئی دوسری صورت اس کو وہ بہتر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قسم کو توڑ دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کے کفارے کو گوارا کیا، ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اتنی برکت ہوئی کھانے میں کہ جو کھانا بچا ہوا تھا اس کو صبح میں لے کر گئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں کئی آدمی مہمان اور آ گئے تھے، ان سب کے لیے کھانا جو ہے وہ کافی ہو گئی ہے، اس قدر جو ہے برکت ہوئی۔ مجھے کیا بتلانا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھنے والے نہیں تھے، گھر والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم کھلا دیجیے، اور تو پھر بعد میں اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو بھی خود کھانے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ ایک مرتبہ ایک درزی تھے، اس درزی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں جب کبھی طالب علم کو دعوت دیتا ہوں تو میرا جو حال ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ ان کو سٹنگ روم کے اندر بٹھا دیتا ہوں کھانے کے لیے، اور پھر میں نیچے چلا جاتا ہوں تاکہ وہ شرما شرمی کا معاملہ نہ رہے۔ بعض مطلب وہ شرما شرمی کا معاملہ ہوتا ہے بالخصوص طالب علم، اس لیے وہ طالب علم کو اپنا کھانا جو ہے وہ حوالے کر دیتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر پوچھ جاتا ہوں کچھ چاہیے وغیرہ، اور میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شرعی اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں جو بات چل رہی تھی وہ عقل کے اوپر اور ذہانت کے اوپر، کہ ذہانت سے انہوں نے ان چیزوں کو نکالا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، بادشاہ نے جو خیریت اسی میں سمجھی جلدی سے ان کا تصفیہ کر دو، پھر اس کے بعد ان کو چلتے کر دو۔ اچھا، یہ بات آئی تھی حضرت امام احمد غزالی کے اوپر، کہ حضرت امام احمد غزالی کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی۔ ایک بات یہ یاد رہے کہ نماز کے اندر میں ویسے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خیال اور ہماری توجہ جو ہے وہ بٹنے نہ پائے، اور اگر مان لو کہ وسوسہ آ گیا ہے تو وسوسے کی طرف توجہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس وسوسے کو پکانا نہیں چاہیے، اس خیال کو زیادہ اپنے دماغ کے اندر میں گھمانا نہیں چاہیے۔ جس قدر گھمایا جائے گا تو اسی قدر ایک سے دوسری بات، دوسری سے تیسری، اس طریقے سے چلتی رہے گی، اور سلسلہ الی مالا نہایا، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں آئے گا، اور نماز جو ہے وہ اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم نے عجیب عنوان سے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لیجئے ایک تھانہ ہے، اور اس تھانے کے اندر ایک داروغہ ہے اور دوسرے سپاہی وغیرہ بھی ہیں، مطلب پولیس بھی ہیں اور چپراسی وغیرہ بھی۔ اب اوپر سے یہ حکم آیا ہے کہ ہم دیکھنے کے لیے اور معائنے کے لیے آنے والے ہیں اس تھانے کے اندر میں۔ اب جو داروغہ صاحب ہیں وہی موجود نہیں ہے، اور باقی جو پولیس ہیں تو وہ چپراسی پولیس وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ جو آدمی آئے گا معائنہ کرنے کے لیے تو کیا اس تھانے کو پہلے نمبر کے اوپر رکھے گا کہ بہت بڑھیا؟ نہ، وہ اصل آدمی ہی نہیں ہے، اصل آدمی ہی نہیں، تو ان کارندوں سے مجھے کیا سروکار ہے؟ مجھے جو اصل بات کرنی ہے وہ تو انہی سے کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو یہ داروغہ جو ہے وہ اصل جو آدمی ذمہ دار وہ قلب ہے، باقی جو اعضاء ہیں وہ پولیس کے درجے کے اندر میں ہے، تو یہ باقی اعضاء وہ تو اللہ کے سامنے آ گئے، اور جو داروغہ ہے وہ کہیں گم گھام رہا ہے، تو مطلب اس کو پکڑ کے لانے کی ضرورت ہے، اس کو پکڑ کے لانے کی ضرورت ہے نماز کے اندر میں۔ اور اگر کہیں وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ غائب کا غائب نہ رہے، بلکہ کھینچ تان کر اس کو لانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ان لوگوں کے باب میں جو زیادہ شکی قسم کے ہوتے ہیں اور وسوسے کے زیادہ شکار ہوتے ہیں، ان کے باب میں فرمایا ایک مرتبہ اپنے بیان کے اندر میں، غالباً وہ الہ آباد کے اندر میں ان کا بیان ہو رہا تھا، اور اس میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے یہ فرمایا کہ یہ وسوسے سے گھبرانا نہیں چاہیے، قلب کے اندر میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے اترنے کا جو مقام ہے اور جو جگہ ہے قلب، اس قلب کے اندر میں یہ وسوسہ نہیں ہوتا، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار مجھے تو اس قدر خیالات اور وساوس آ رہے ہیں، میری تو نماز ہی بالکل غارت ہو گئی ہے۔ اور وہ اب حضرت خواجہ صاحب جو اس تقریر کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خواجہ صاحب کو شک اور تردد ہوا کہ معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ قلب میں ہوتا ہے، قلب کے باہر نہیں ہوتا۔ اور حضرت حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں، ایک طرف ان کے دل میں یہ بات آئی اور ادھر حضرت حکیم الامت کی طرف سے جواب آیا بیان ہی کے اندر میں، وہی پھر وہ آئینہ صاحب جس کے نتیجے میں عکس پڑتا ہے۔ اور یہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں 12 ایسا دے گا۔ ہم جب وہ افتاح کے گھنٹے سے نیچے جاتے تھے چائے پانی کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جانا ہوتا تھا وہ خانقاہ کے اندر میں جب کہ مجلس شروع ہوتی،
تو جب کمرے میں جاتے اور کمرے میں وہ ساتھی اپنے اپنے اعتبار سے فارغ ہو کر کچھ باتوں میں مشغول ہوتے، اب اگر کوئی اس قسم کی لایانی باتیں ہو جاتی تو جیسے پہنچے پھر اس کے بعد مجلس شروع ہوتی تو وہی بات بے وہ جملہ وہ آ جاتا تھا حضرت مسیح الامت کے پاس۔ وہی صاف ہونے کی بات ہے، عالم الغیب نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خانقاہ کے اندر میں تو ان کے خاص آدمی ہوتے ہیں، وہ شیخ کے آدمی ہوتے ہیں، وہ پورا رپورٹ جو وہاں پہنچاتے ہیں شیخ کے پاس۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو قصہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں وہاں اس مخبر کے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب وہاں ہم ہوتے تھے، ہم ساتھی لوگ ہی، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے وہاں پر پہنچتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ ایک دو دن کے بعد کی بات ہوتی تھی کہ کسی طریقے پر بات پھیل گئی پہنچ گئی، نہیں، وہ آن کی آن کے اندر میں یہاں ہوا وہاں پہنچے اور پھر اس کے بعد اسی کے اوپر تبصرہ، بلکہ پوری کی پوری مجلس بعض مرتبہ اسی کے اوپر، اور جتنی باتیں ہوتی تھی وہ پوری باتیں اسی ترتیب کے ساتھ آتی تھی، اور ان کے جوابات بھی بعض مرتبہ کوئی شک ہوتا، کوئی اشکال وغیرہ ہوتا تو اس اشکال کا جواب بھی۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ تو اپنے اعتبار سے کچھ جیب میں سے نکال رہا ہوگا، وہ پوری کاپی جو ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت کے مجالس کے لکھنے کا میں نے اہتمام کیا تھا اپنے اعتبار سے جیسا بھی تھا، تو اس میں جو ہے وہ سب چیزیں، اور اس سے قبل میں نے نوٹ کے اندر بھی یہ بھی کر دیا ہے کہ یہ فلاں چیزیں ہوئی جس کے اوپر یہ تبصرہ جو ہے وہ حضرت مسیح الامت کی طرف سے اس مجلس کے اندر میں آیا۔ بات یہاں سے باقی رکھتے ہیں، حق تبارک و تعالی اپنی مرضیات کے اوپر چلائے، نامرضیات سے ہم کو بچائے، اور عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حق تبارک و تعالی نصرت فرمائے، غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ان کے لیے عروج ہو، ارتقاء ہو، ہر اعتبار سے ترقی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔